بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہ ہوگا، تین قسم کے افراد ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا، جو میرے پریشان امتی کی پریشانی کو دور کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا، جو میری سنت کو زندہ کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اچھی بری عادتیں۔ ہمارا دین ہمیں اچھی عادتیں اپنانے کی تعلیم ارشاد فرماتا ہے اور بری عادتوں کو چھوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے نظم و ضبط، یعنی ڈسپلن۔ اسلام ہمیں نظم و ضبط سے رہنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے اور قرآن و احادیث سے بے شمار اس کے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ بجگہ اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ہم جب تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں نہ صرف قدرت کے عجائبات بلکہ بہت سارے وہ مدنی پھول جو ہماری ڈیلی روٹین، ڈیلی لائف میں بھی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن، چاند اور سورج کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ سورج کو یہ لائق نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت کرنے والی ہے اور ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ سورج کے بارے میں فرمایا کہ وہ چاند کو پکڑ نہیں سکتا، اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے، وہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے۔ چاند اپنی منزلوں میں سفر کرتا ہے، اسی طریقے سے رات اپنے وقت پر آتی ہے، اپنے وقت پر چلی جاتی ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے اور اپنے وقت پر چلا جاتا ہے۔ تو ہر ایک نظم و ضبط کے ساتھ اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی ایک دوسرے کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ یہی چیز ہمیں نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ دراصل نظم و ضبط یہ عربی کے الفاظ ہیں اور اس کا معنی ہوتا ہے لڑی میں موتیوں کا پرونا۔ آپ دیکھیں جب کوئی ہار، کوئی مالا ہمارے سامنے آتی ہے تو اس میں کس خوبصورتی کے ساتھ موتیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو اس کو پرونے والا ہوتا ہے وہ اس کی خوبصورتی کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کی ترتیب کا بھی خیال رکھتا ہے، اور جب وہ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو وہ لڑی بہت ہی خوبصورت صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جو کام ہیں اگر وہ نظم و ضبط کے ساتھ ہوں گے
ڈسپلن کے ساتھ ہوں گے تو ہمارے کام بھی اچھے انداز میں ہو سکیں گے، اور اگر ہم نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھیں گے، ڈسپلن کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارے کاموں میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ فوائد جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شہد کی مکھی ہے اس کے نظم و ضبط کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 68 اور 69 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پہاڑوں، درختوں اور چھتوں میں گھر بنائے۔ یہ فرسٹ سٹیپ ہے، اس کو سکھا دیا گیا کہ کس انداز میں اس نے گھر بنانا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر تمام پھلوں سے وہ کھائے، وہ رس چوسے اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم راستوں میں چلے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنی بی، شہد کی مکھی کو یہ بھی سکھایا کہ اس نے گھر کہاں اور کس انداز میں بنانا ہے۔ پھر اس کو یہ بیان کیا کہ جو اس کے بعد کا کام ہے، یعنی جو وہ شہد بناتی ہے، اسے کس انداز میں اس کو پروڈکشن کرنی ہے، یعنی پھلوں کو چوسنا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اسے وہاں تک پہنچنا ہے۔ اور یہ سائنس کی تحقیق بھی ہے کہ جو ہنی بی ہے، جو شہد کی مکھی ہے، ان کی پوری سلطنت ہوتی ہے، تقریباً 4 سے 8 ہزار افراد ان کے سلطنت کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اور جس طرح ایک امیر بنایا جاتا ہے تو شہد کی مکھیاں اپنی ایک ملکہ بناتی ہیں اور پھر سب اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کے حکم کے پیروکار ہوتے ہیں۔ وہ جیسا حکم کرتی ہے تمام کی تمام شہد کی مکھیاں اس کے حکم کے مطابق چلتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے اندر ایک نظم و ضبط رکھا ہے کہ وہ اپنا کام اس انداز میں کرتی ہیں، اور پھر جس راستے پر جاتی ہیں اسی راستے سے واپس آتی ہیں، اس میں بھٹکتی نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے اندر یہ نظم و ضبط فرمایا ہے۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے پیٹ سے پھر ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جسے ہم شہد کہتے ہیں، پینے کی چیز نکلتی ہے، وہ مختلف رنگوں کی ہوتی ہے۔ اور پھر فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ لوگوں کی شفا اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ جب شہد کی مکھی نظم و ضبط کے ساتھ کام کرتی ہے، اپنے اسی بتائے ہوئے راستوں کے مطابق چلتی ہے، اور بعض پھلوں اور بعض پھولوں سے وہ جب رس چوستی ہے تو پھر اس کو رزلٹ کیا ملتا ہے؟ رزلٹ شہد کی مکھی کو شہد کی صورت میں ملتا ہے۔ اور پھر اس میں فوائد کس کے ہیں؟ اس میں لوگوں کے منافع رکھ دیے گئے ہیں، لوگوں کے لیے اس میں فائدے رکھ دیے گئے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بھی ڈسپلن کی اعلیٰ مثال ہے کہ جب شہد کی مکھیاں نظم و ضبط کے ساتھ کام کرتی ہیں، اپنے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کے مطابق چلتی ہیں، تو انہیں بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس میں تمام لوگوں کے لیے بھی فوائد رکھ دیے گئے ہیں۔ تو یہ نظم و ضبط سے کام کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سارے کے سارے کام نظم و ضبط کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ آگے چل کر میں کچھ مثالیں بھی بیان کروں گا کہ جس میں ہم نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھ پاتے، پھر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کا نظم و ضبط اور ڈسپلن کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور زور زور سے باتیں نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تم جس طرح آپس میں دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز کو بلند نہ کرو، اس طرح گفتگو نہ کرو۔ پھر جب اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بارگاہ نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں جانے کے آداب اور وہاں کا ڈسپلن، وہاں کا نظم و ضبط اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم بہت ساری آیات پر غور کر سکتے ہیں، تو میں نے 2-3 آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں جس میں ہمیں نظم و ضبط کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عبادات ہم پر لازم کی گئی ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ اسلام ہمیں ڈسپلن سے کام کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ ہماری عبادات کے اندر، ہمارے روزمرہ کے معمولات کے اندر ڈسپلن ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ تو سب سے بنیادی عبادت جو نماز ہے
اس میں آپ دیکھیں آپ کو اول تا آخر نظم و ضبط اور ڈسپلن ملے گا. اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ ہر کام نظم و ضبط کے ساتھ کیا جائے. امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ جب تم کوئی کام کرو تو اسے سلیقے کے ساتھ کرو، اچھے انداز میں کرو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محبوب ہے کہ کوئی کام کیا جائے تو ڈسپلن کے ساتھ، اس کے اصولوں کے مطابق اور اس کے طریقہ کار کے مطابق وہ کام کیا جائے، تبھی اس کام کو کرنے کے فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں کہ عبادت میں سے جو ایک عبادت نماز ہے، اس میں ہمیں کیا طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے، کیا ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز با جماعت پڑھتے ہیں تو ہمیں کیسا زبردست ڈسپلن سکھایا جاتا ہے کہ صفیں برابر ہونی چاہیے، کمپلیٹ ہونی چاہیے، درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے. یہ نظم و ضبط کی اعلیٰ مثال ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں اپنی صفوں کو قائم رکھو، کہ جو صفوں کو قائم رکھنا ہے یہ نماز کے حسن میں سے، نماز کی خوبصورتی میں سے ہے. تو دیکھیں، ایک تو ہمیں نظم و ضبط سکھایا گیا کہ جب نماز پڑھنے آؤ تو جماعت کے ساتھ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو اپنی صفوں کو برابر رکھو، صفوں میں خلا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ نماز کے حسن میں سے ہے. اور بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب صفوں کو بندہ قائم رکھتا ہے، اچھے انداز میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو یہ نماز با جماعت، یہ ڈسپلن کی ایک بہت ہی اعلیٰ مثال ہے. اسی طریقے سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم وضو کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں ڈسپلن سکھایا گیا. فرمایا اذا توضأ احدکم فاحسن وضوءہ، ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے وضو کرو تو تم اچھے انداز میں وضو کرو. اب آپ دیکھیں کہ طہارت جو ہے یہ نماز کی شرائط میں سے ہے. اب جب طہارت ہی درست نہیں ہوگی تو آگے کے معاملات کیسے درست ہوں گے؟ تو پہلے ہی ہمیں ڈسپلن سکھا دیا گیا کہ جب تم نماز کے لیے طہارت حاصل کرو گے، وضو کرو گے، تو تمہیں چاہیے کہ تم وضو بھی اچھے انداز میں کرو. اسی طریقے سے ہم وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں نماز کی طرف جانے کا بھی طریقہ کار ارشاد فرما دیا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے اذا سمعتم الاقامہ، جب تم اقامت سنو، اذان کو سنو، تو فرمایا کہ اس کی طرف جاؤ، نماز کی طرف بڑھو. اور آگے فرمایا وعلیکم السکینہ، اور تم پر سکینہ یعنی اطمینان اور سکون لازم ہے. اس کے بارے میں شارحین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سکون کا معنی یہ ہے، اطمینان کا معنی یہ ہے کہ بندہ جاتے ہوئے بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھے اور بلا ضرورت اپنے ہاتھوں وغیرہ کو حرکت نہ دے، یعنی جو چلنے کے آداب ہیں اس کا خیال رکھے اور بیجا گفتگو کے اندر مشغول نہ ہو. تو یہ بھی ہمیں نماز کی طرف جانے کے آداب اور ڈسپلن سکھایا گیا ہے. اگر اس کے مطابق ہم جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اسی طریقے سے ہم مسجد پہنچ گئے، اب وہاں پر انٹر ہونے کے آداب بھی ہمیں بیان کیے گئے کہ وہاں پر انٹر ہونے کے بعد ہمیں کون کون سے کام سر انجام دینے ہیں. اس کا بھی ہمیں ایک نظام اور ایک نظم و ضبط، ایک ڈسپلن بیان کیا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو. جب کوئی شخص مسجد میں جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت پڑھ لے، یعنی غیر مکروہ وقت میں وہ 2 رکعت پڑھ لے. پھر فرمایا پھر ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے. ایک ادب سکھایا گیا، ایک ڈسپلن سکھایا گیا کہ جب مسجد میں چلے جاؤ 2 رکعت نماز ادا کر لو، اگر مکروہ وقت ہے تو پھر اس وقت میں ادا نہیں کی جائے گی. اور پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ ذکر اللہ میں مشغول ہو جاؤ. اور اگر ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہوتے تو فرمایا کہ پھر خاموش ہو جاؤ. اور پھر ارشاد فرمایا کہ دنیا کی باتوں میں مشغول نہ ہو. تو یہ بھی ہمیں مسجد کا ایک ڈسپلن سکھایا گیا ہے کہ ہمیں کس انداز میں مسجد میں جانا ہے اور پھر مسجد میں جانے کے بعد کیا انداز اختیار کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے حوالے سے یہ نظم و ضبط مسلمانوں کو بیان کیا ہے. اور ہم تھیوری پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے ہمیں یہ سارے کے سارے آداب بیان کیے ہیں. ان ڈسپلنز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے اپنی امت تک پہنچایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے کاموں کے اندر ڈسپلن پیدا کریں. اور دیگر عبادات کی طرف ہم اگر جائیں تو روزے کے اندر بھی ایک ڈسپلن نظر آتا ہے. اس کا ایک وقت ہے، اس وقت کے اندر نیت کرنی ہے، ایک وقت کے اندر تک سحری ہم کھا سکتے ہیں، ایک وقت پر جا کر ہم روزہ اپنا افطار کرتے ہیں. تو تمام کے تمام یہ ہمیں ڈسپلن کی تعلیم دے رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حج یہ کتنا منظم مسلمانوں کا اجتماع ہے کہ جہاں پر مسلمانوں اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے.
اس کا ایک وقت بیان کر دیا گیا، منا جانا ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، اس وقت میں کنکریاں مارنی ہیں، اس وقت سے لے کر اس وقت تک طواف الزیارہ کرنا ہے، اس کے بعد طواف وداع کرنا ہے، یہ سارا کا سارا ڈسپلن بیان کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص اس ڈسپلن کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس نظم و ضبط کو توڑتا ہے، تو وہ دینی اعتبار سے بھی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، آزمائش میں آ جاتا ہے، اور وہ دنیاوی اعتبار سے بھی بسا اوقات پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہر کام کے اندر ڈسپلن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم یہ سنتے ہیں کہ جب ہم ڈسپلن سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ڈسپلن سے کام کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ وقت ضائع نہیں کرتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈسپلن میں سے ہے، یہ نظم و ضبط میں سے ہے کہ یہ کام اس وقت سے لے کر اس وقت میں کرنا ہے، یا اس کام کو کرنے کا یہ وقت دیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب کوئی کام کریں تو اس کو وقت پر ہی کریں، اور یہ بھی ڈسپلن میں سے، نظم و ضبط میں سے ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز یہ مسلمانوں پر ایک وقت مقرر کر کے فرض کی گئی ہے۔ تو نماز بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ تو جب بندے کو پتا ہوگا کہ مجھے یہ کام اس وقت میں کرنا ہے تو وہ اس وقت میں کرے گا، تو اس کو بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ تو نظم و ضبط سے چلنے کا، ڈسپلن کو اپنانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ وقت ضائع نہیں کرتا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جب نظم و ضبط سے کام کرے گا، اپنے طریقہ کار کے مطابق کام کرے گا، تو اس کے اندر اچھی عادات پیدا ہوں گی، کیونکہ اچھی عادات بھی ہمیں نظم و ضبط اور ڈسپلن سکھاتی ہیں۔ تو دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اندر گڈ ہیبٹس پیدا کرتا ہے، اچھی عادتیں پیدا کرتا ہے۔ ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام نظم و ضبط کے ساتھ کرنا ہے، اس انداز میں کرنا ہے، تو وہ اس بارے میں غور و فکر بھی کرتا ہے، اس کام کو کرنے کے درست طریقے اور درست اصول کو وہ اپناتا ہے۔ تو اس طرح اس کے اندر ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی صورت پیدا ہوتی ہے، وہ اپنا محاسبہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں روزانہ کے بیس پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے مدنی انعامات کا رسالہ دیا ہے۔ تو اس طرح بھی جب بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے تو وہ نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ہماری تحریک بھی، ہماری دعوت اسلامی بھی ہمیں نظم و ضبط سے کام کرنا سکھاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ ڈسپلن کے ساتھ کام کرتا ہے، تو آپ دیکھیں جب میں نے ہنی بی کی مثال دی، شہد کی مکھی کی مثال دی، تو وہاں کیا ہوا؟ وہاں جب اس نے نظم و ضبط کے ساتھ کام کیا تو اسے شہد کی صورت میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ جب بندہ نظم و ضبط کے ساتھ کام کرتا ہے، ڈسپلن کے ساتھ کام کرتا ہے، تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے، وہ سکسیس اس کو مل جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں ہر بندہ سکسیس تلاش کرتا ہے، وہ کس طرح کامیاب ہو اس کے طریقہ کار تلاش کرتا ہے۔ تو کامیابی حاصل کرنے کا ایک بہترین جو ذریعہ ہے وہ ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے۔ جب بندہ نظم و ضبط کے ساتھ چلے گا، ڈسپلن کے ساتھ کام کرے گا، تو اس کام کے اندر وہ کامیاب بھی ہو جائے گا، نمایاں بھی ہوگا، ممتاز ہوگا، لوگوں کی نظروں میں آئے گا، اور ترقی کے راستے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ بندہ سیدھی راہ پر رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بندہ اچھی عادات اپنائے گا، بری عادتوں کو چھوڑ دے گا، تو وہ سیدھی راہ پر رہے گا۔ اور دینی اعتبار سے بھی دیکھیں، جو کام ہمیں نظم و ضبط کے ساتھ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، جب وہ کام ہم نظم و ضبط کے ساتھ کریں گے، ڈسپلن کے ساتھ کریں گے، تو بری عادتوں سے بچے رہیں گے، کیونکہ بری عادتوں کو اپنانا یہ ڈسپلن نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے سلسلے کا نام بھی اچھی اور بری عادتیں ہیں، تو ہمیں اچھی عادتیں اپنانی ہیں، بری عادتوں کو چھوڑنا ہے۔ جب ہم اچھی عادتیں اپنائیں گے تو بری عادتیں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ جو اچھی عادت ہے اسی کے اپوزٹ ہم دیکھیں گے تو ایک بری عادت ہمیں نظر آئے گی۔ تو اچھی عادت ہم اپنائیں گے، نظم و ضبط کو اپنائیں گے، تو جو بری عادت ہے، جو ایک غیر انتظامی انداز میں کام کرنا ہے، وہ ہم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس طرح بندہ اچھی عادات کو اپنانے بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور بری عادتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک خلاصہ تھا نظم و ضبط کے حوالے سے۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہماری ڈیلی روٹین میں، نارمل لائف کے اندر کتنے ہی ایسے کام ہیں کہ جو ہمیں نظم و ضبط سے کرنے چاہیے، لیکن ہم اس میں نظم و ضبط قائم نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو چیز جہاں رکھنے کی ہے، جو چیز جہاں پر ہونی چاہیے، کیا وہ وہاں پر ہوتی ہے؟ ہم کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں، پھر ہم اسے کہاں رکھتے ہیں؟ یہ بھی نظم و ضبط ہے، یہ بھی ڈسپلن ہے کہ ہم کوئی چیز یوز کریں تو اس کو اسی جگہ پر واپس رکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے یوز کرنے کے بعد گھر کا کوئی اور فرد اس کو یوز کرے گا تو اسے وہ
چیز اسی جگہ پر ملے گی تو اس کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور وہ اپنی مطلوبہ شے آسانی کے ساتھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں اپنے گھر کے اندر غور کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر ڈسپلن سے کام کرتے ہیں یا نہیں، جو چیز جہاں ہونی چاہیے اس کو وہاں رکھتے ہیں یا ادھر ادھر رکھ کے بھول جاتے ہیں، تو یہ نظم و ضبط کے خلاف ہے، ڈسپلن کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ہم تھوڑا گھر کے باہر نکلیں تو اپنا جو ویسٹیج ہوتا ہے، گھر کا کچرا وغیرہ ہوتا ہے، وہ ہم راستے میں پھینک دیتے ہیں یا ہم گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں، یہ بھی ڈسپلن کے خلاف ہے، نظم و ضبط کے خلاف ہے، کیونکہ نظم و ضبط کا معنی ہوتا ہے موتیوں کو لڑی میں پرونا، یعنی سیکوینس سے کوئی کام کرنا، جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو اسی مقام پر رکھنا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچرا رکھنے کی جگہ گھر کا باہری حصہ تو نہیں ہوتا، اس کی ایک اور جگہ ہے جسے وہاں پر ہونا چاہیے اور ہم کچرے کو وہاں پر نہیں رکھتے، تو یہ بھی ایک ڈسپلن کے خلاف کام کرنا ہے۔ پھر اس کے نقصان ہوتے ہیں، جب ہم ڈسپلن کے خلاف کام کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات گندگی ہوتی ہے، اسی سے بیماریاں پھیلتی ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک کام میں نظم و ضبط نہ رکھنے کا نقصان کیا ہوا کہ اتنے سارے ہمیں پرابلمز کو فیس کرنا پڑا، بیماری بھی اس سے پیدا ہوتی ہے، پڑوسیوں کو پرابلم ہوتی ہے، بلکہ ہمیں خود بھی پرابلم ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہم کچرا رکھ کے بھول جاتے ہیں اور پھر وہ ہمارا ہی رکھا ہوا کچرا ہمیں نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، تو اپنا بھی نقصان ہوتا ہے، دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو گھر کا کچرا وغیرہ ہوتا ہے اس کو اسی جگہ پر ڈالیں کہ جو اس کی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم اب بلڈنگ سے باہر آ جاتے ہیں، فلیٹ سے باہر آ جاتے ہیں، تو پارکنگ کے معاملے میں بھی نظم و ضبط کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو پارکنگ کے معاملے میں نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتی۔ جس انداز میں پارکنگ کرنی چاہیے تھی اس انداز میں پارکنگ نہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، ٹریفک بڑھ جاتا ہے، یا اگر گلی کے اندر آپ کوئی ایسی جگہ پر گاڑی پارک کر دیں، اس انداز میں بائک پارک کر دیں تو دوسروں کو پرابلم ہوتی ہے، بسا اوقات ایمرجنسی کیس ہوتا ہے تو اس سے بھی دوسروں کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، وہ باہر نکل نہیں سکتے گلی سے، تو یہ ٹریفک کے معاملات بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو یہ بھی نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اپنی گاڑی پارک کریں، بائک کو پارک کریں، تو جو انداز اس کا بیان کیا گیا ہے اسی انداز میں پارک کرنا چاہیے۔ پھر ڈرائیونگ کے معاملات ہم دیکھ لیں کہ ڈرائیونگ کے معاملات میں نظم و ضبط کا خیال رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جو سگنلز بنائے جاتے ہیں یہ بھی ڈسپلن سکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اس کی ضروریات کی چیزیں ہیں، جیسے اگر آپ بائک چلا رہے ہیں تو آپ ہیلمٹ پہنیں، یہ ڈسپلن ہے۔ اسی طریقے سے سائڈ گلاسز کا ہونا یہ ڈسپلن ہے۔ اب اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، بسا اوقات شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہیں، ہمارا اسلام ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے، لیکن ہم ڈسپلن کے مطابق کام نہیں کر پاتے۔ اسی طریقے سے ڈرائیونگ کی بات چلی ہے تو بہت سارے لوگ رانگ وے پر آ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ڈسپلن اور نظم و ضبط کے خلاف ہے کہ ڈسپلن یہ ہے کہ بندہ اپنے وے پر چلے، جو اس کا روٹ ہے اسی راستے پر چلے، لیکن لوگ جو ہے رانگ وے سے آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے بھی یہی نقصان ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، راہ چلتے ہوئے کو پرابلم ہو جاتی ہے، بسا اوقات اپنی بائک اپنی گاڑی کو نقصان ہو جاتا ہے، اپنی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، چھوٹے بچے ساتھ ہوتے ہیں اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈرائیونگ کی بات لیں تو ڈرائیونگ میں جتنے افراد کو بٹھانا یہ ہمیں چاہیے اتنے افراد کو ہم نہیں بٹھاتے، زیادہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈسپلن میں ہی آتی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ تو اسی طریقے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو یہ بھی ہے جہاں ہمیں ڈسپلن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ بسا اوقات ہم بل بھروانے جاتے ہیں یا کوئی فارم سبمٹ کروانے جاتے ہیں تو وہاں پر کیو ہوتی ہے، لائن ہوتی ہے، تو یہ لائن ہمیں ڈسپلن ہی بتا رہی ہوتی ہے، نظم و ضبط سکھا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس لائن میں لگ کر اپنی باری کا ویٹ کرنا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، بسا اوقات لائن توڑ دیتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، تو یہ بھی نظم و ضبط کے خلاف ہے، ڈسپلن کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ڈسپلن جو ایک اچھی عادت ہے اس کو اپنائیں، اور جو بری عادات ہیں، جو ڈسپلن کے خلاف چیزیں جاتی ہیں، اس سے ہم بچا جائے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اچھی عادت کو اپنانے اور بری عادت کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔